پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے معزز علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے مطالب، مفاہیم بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، لیکن بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ یہ 2 دن ہم نے اسی لیے مخصوص کر رکھے ہیں کہ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کریں اور ان سے حاصل کریں دینی رہنمائی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوتی ہے اور جوابات عطا کرتے ہیں ہمارے معزز مہمان۔ کچھ سوالات ہم یہاں پاکستان کے مختلف شہروں کی گلیوں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں عوام الناس سے، اور پھر ان سوالات کو بھی رکھا جاتا ہے، یعنی وہ ویڈیو کوسچنز بھی رکھے جاتے ہیں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ مقصد کیا ہے؟ کہ بس کوئی ابہام نہ رہے، کوئی گتھی ذہن میں ایسی نہ ہو کہ جو سلجھنے کو بےتاب ہو اور ہم انہیں سلجھانے میں ناکام رہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس دنیا و مافیہ کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم ایک اہل ذکر کو دعوت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے سوالات کے شافی جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب بڑے باکمال آدمی، باکمال ان معنوں میں کہ فارغ التحصیل تو آپ ہیں ہی دارالعلوم کراچی سے۔ ایک دنیا کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، پاکستان میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ آسٹریلیا تشریف لے گئے۔ صاحب نگاہ عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ الفیل کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ صدق اللہ العظیم۔
خواتین حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ارتضیٰ ملک صاحب کا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیدین کے خطبے کھڑے ہو کر امام صاحب پڑھتے ہیں، جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، یہ نکاح کا خطبہ کھڑے ہو کر کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، اس کے بارے میں کوئی واضح تصریح حدیث میں یا فقہ میں نہیں ملتی کہ نکاح کے خطبے کو کھڑے ہو کر ہی کرنا، پڑھنا سنت ہے۔ ہاں، جمعہ اور عیدین کے بارے میں تو صراحت موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن اس کے بارے میں سلف کا معمول یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کر سلف جو ہے وہ خطبہ پڑھتے ہیں، تو خطبہ پڑھنا بیٹھ کر جائز ہے۔ ہاں، کیونکہ نکاح سے مقصود اعلان ہے، اور اگر کوئی مجمع میں کھڑے ہو کر اس کو پڑھ لے گا تو اچھی بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر بھی پڑھنا جائز ہے نکاح کے خطبے کو، بیٹھ کر بھی پڑھنا جائز ہے نکاح کے خطبے کو۔ نکاح کے خطبے کو جمعے اور عیدین کے خطبے پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، البتہ سماع کے حکم میں برابر ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت اس سوال کے جواب میں کہہ دوں، ہمارے ہاں عام طور پہ مساجد میں تو اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن باقی جب کسی ایسی عمومی جگہوں پہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو نکاح کے خطبے کو سننے کا اہتمام نہیں ہوتا، حالانکہ اس کا سننا بھی واجب ہے۔ تو خطبے کا نکاح یعنی نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہو اس وقت اپنی گفتگو میں لگنا گناہ ہے۔ جی، توجہ سے سنا جائے، توجہ سے سنا جائے۔ یہ مسنون جو خطبہ ہے اس میں 4 مرتبہ تقویٰ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو عام طور پہ اس سے بے اتنائی برتی جاتی ہے اور اس طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ مسجد میں تو چلے الحمدللہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد کا ماحول ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے سننے کے احکامات باقی دونوں خطبات کے ہیں، اسی طرح نکاح کے بھی ہیں۔ جی ہاں، تو نکاح کا خطبہ بھی اس کے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب جگہ پہ آپ مجلس میں ہیں تو اہتمام سے دھیان کے ساتھ سنیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اچھا، ایک سوال اس ذیل میں ابھی جو ذہن میں اٹھا وہ یہ کہ خطبہ، مسنون خطبہ عربی زبان میں تو پڑھا جاتا ہے، آپ حضرات پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے، خطبے سے پہلے نکاح کے خطبے کی اہمیت، نکاح کی اہمیت اس کو واضح کر دیا جائے اردو زبان میں؟ جی دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا پروگرام تو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، پاکستان کے اعتبار سے بھی اور بین الاقوامی اعتبار سے بھی، اس میں ایک تو ہے عربی کا خطبہ، یہ تو آپ اس جو مسنون ہے اس مسنون خطبے کو پڑھ لیں، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے اور بالکل صحیح تجویز ہے، اور بہت سارے حضرات کا معمول بھی میں نے یہ دیکھا ہے، اکابرین کا بھی، کہ وہ نکاح کے خطبے سے پہلے 10 منٹ 5-10 منٹ اس خطبے کی اہمیت، اور بعض حضرات تو انہی آیات کا ترجمہ، 4 آیات کا ترجمہ، اور یہ بات کہ اس نکاح کے خطبے میں تقوی کی آیات کی تکرار کیوں ہے اور نکاح کی اہمیت کیا ہے، یہ اس بندھن، یہ کوئی رسمی بندھن نہیں ہے، اللہ جل شانہ اس رشتے سے کیا چاہ رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ جوڑ کا کیا طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ یہ جوڑ، یہ 2 دل آپس میں ملیں گے کس چیز سے، تو وہ تقوی ہے، تقوی ہے، تقوی ہے، تقوی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ جو رشتہ ہے، یہ جو بات ہے، بالکل صحیح تجویز ہے، اور اس کا ہم بقیہ اس سے پہلے بھی کئی پروگراموں میں یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس وقت یہ ضرورت ہے کہ اس باتوں کو اپنے عمومی مذاکروں میں لایا جائے، اور چلیں آپ پہلے اس لڑکا یا لڑکی نے نہیں کیا تو کم از کم اس موقع پر ہی کوئی ایسی بات کر دی جائے، اور ہوتا یہ ہے کہ الحمدللہ بہت سو کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، یعنی بہت سو کو جب آپ اس موقع پہ بات کرتے ہیں، لوگ توجہ سے بات سن رہے ہوتے ہیں، مسجد کا ماحول ہوتا ہے، لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ اگر امریکہ میں ہیں، انگلینڈ میں کہیں بھی، تو انگریزی میں بات کر لیں، بتا دیں، پاکستان میں ہیں آپ اردو زبان میں، تو مقامی زبان میں اس نکاح کی اہمیت اور اس کا عبادت ہونا، تصور عبادت، دیکھیں ہم تو تصور رسم ہے نا، ہم تو رسمن آ کر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ نکاح نصف ایمان ہے،
میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس فلیس منی۔ منی۔ اور ہر خطبے میں یہ پڑھا جاتی ہے بات۔ تو اتنی اہمیت، تو یہ اہمیت کا بتانا اور اس بات کی باقاعدہ ترغیب دینا کہ دیکھیں ہم اس بات کا استحضار کرتے رہیں کہ یہ تقوی ہماری زندگیوں میں کتنا موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جب اس موقع پہ بیان ہوگا تو انشاءاللہ یہ خیر کی بنیاد پڑتی ہے، کیونکہ پھر اس رشتے میں خیر کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ تو بالکل ہونا چاہیے، اور یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے۔ بہت سارا مجمع جو ہے وہ تو عربی زبان سے ناواقف ہوتا ہے، تو اس کو اندازہ ہو سکے کہ اللہ جل شانہ کیا چاہ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں، منشاء خداوندی کیا ہے، منشاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، نکاح سے کیا مطلوب ہے، خاندانوں میں جوڑ کیسے ہوتا ہے۔ احسان، یہ رشتے احسان کی بنیاد پہ قائم رہتے ہیں، یہ رشتے انصاف کی بنیادوں پہ قائم نہیں ہوتے۔ احسان ہی کا تقاضا ہے تقوی، تو وہ اس ضرور ہونی چاہیے یہ بات، اس پر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ مولانا صاحب آئیں اور آتے کے ساتھ ہی نکاح شروع ہو گیا، نکاح ختم ہوا، مبارک مبارک مبارک، بات ختم ہو گئی۔ یہ نکاح ہے کیا؟ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ آپ سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، آپ یہ بھی فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نکاح نصف ایمان ہے، کیا مطلب ہے، کیا حکمت ہے، کیا بات ہے اس میں؟ ارشاد دیکھیں اصل بات جو ہے، نکاح سے آدمی نے اگر اہتمام کر لیا تو انسان کی حیا کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے، اور حیا اتنی بڑی چیز ہے، شعبۃ من الایمان حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کا بڑا بنیادی رکن ہے حیا جو ہے۔ اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ بات کی ہے تقریباً کہ الحیاء من سن، یعنی اذا فات الحیاء فافعل ما شئت، اللہ اکبر، کہ اگر خدا نہ خواستہ ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم سے حیا فوت ہو جائے تو پھر کچھ بھی کر سکتے، یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ، اگر خدا نہ خواستہ حیا چلی گئی۔ اس حیا کی تکمیل کا ایک بہت بڑا درجہ، بہت بڑا ذریعہ وہ نکاح ہے۔ نکاح کے ذریعے اس کی تکمیل ہوتی ہے، آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو تشویش ذہنوں میں وسوسے خدشات شیطان ڈالتا ہے اس سے آدمی کی حفاظت ہو جاتی ہے، تو آدمی یکسو ہو جاتا ہے۔ پھر ایک رشتے کی بنیاد پڑتی ہے، ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ ساری کی ساری برکات جو ہیں یہ ایمان کی برکات ہے، مومنین ایمان کی برکات ہیں، اس کی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کی بدنگاہی ہوگی تو ایمان پہ اثر پڑے گا، اس کی حیا میں نقص آئے گا تو ایمان پہ اثر پڑے گا، اس کے ذہن میں غلط افکار آئیں گے تو ایمان پہ اثر پڑے گا۔ تو اس کے ایمان کی بھی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے نکاح کے ذریعے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصف ایمان، آدھا ایمان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال سلطان خواجہ صاحب کا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو ہمارے سرمایہ پر ہمیں روزانہ یا ہفتے وار یا ماہانہ یا سالانہ نفع دیتی ہیں، کیا اس طرح نفع حاصل کرنا جائز ہے؟ دیکھیں اگر تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے، جو آج کل مختلف اسکیمیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لگائیں اور آپ کو جو ہے وہ اسلامی نفع ملے گا اور شرعی نفع ملے گا، جی جی، تو اگر تو سوال اس سے متعلق ہے، جو بظاہر لگ رہا ہے کہ اسی سے متعلق ہے، کیونکہ انہوں نے کسی اداروں کا نام لیا ہے، نہیں لیا بلکہ اسکیموں کا کہا ہے کہ اسکیمیں آتی رہتی ہیں۔ اچھا، کمپنیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ بینکس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بینکس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب جب یہ بینکس کی بات نہیں ہو رہی ہے تو یہ یاد رکھیے گا، اس کے چند اصول جو ہے نا وہ سب کو ذہن میں رکھنے چاہیے جتنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسکیمیں آ رہی ہوتی ہیں اس میں قوی اندیشہ موجود ہوتا ہے کہ کوئی پونزی اسکیم ہو اور لوگوں کی رقوم کو لوٹے جانے کا ایک کوئی فریم ورک ہو جس کے ذریعے سے لوگوں کی رقوم لوٹی جائیں۔ ٹھیک۔ اب اس کے لیے ضروری ہے پہلی بات کہ پاکستان کے اندر نان بینکنگ فائنینشیل جو ادارے ہیں اور ایسے تمام انسٹیٹیوٹ جو بینک نہیں ہیں، تو ان کے لیے قواعد اور ضوابط موجود ہیں کہ آپ عوام سے کن قواعد پر
آپ رقوم لے سکتے ہیں. عوام سے رقم لینے کی ہر ایک کمپنی کو اجازت نہیں ہے, اس کے لیے فریم ورک ہے, اس سے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے. اس کا پہلی چیک لسٹ ہے, آپ چیک کریں کہ اس سے رجسٹرڈ ہے یا رجسٹرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسکیم کاروبار جو ہے وہ حلال کر رہی ہو, حلال کاروبار میں اس کو لگا رہی ہو. تیسری بات یہ ہے کہ علماء اکرام کی نگرانی ہو, اور علماء اکرام کی نگرانی کے ساتھ ساتھ وہ علماء اس کا سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ ہم ان کے معاملات کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کے چیزوں کی نفع کی تقسیم کی ہم نگرانی کر رہے ہیں کہ یہ شریعت کے مطابق نفع کی تقسیم کر رہے ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور صرف انہوں نے آپ کو دے دیا ہے کہ آپ ہم سے یہ چیز لے لیجئے, آپ نے 10 کو بیچ دی تو آپ کو جو ہے وہ ہم اتنا پروفٹ دے دیں گے, انہوں نے آگے 10 ممبر بنائے تو ان کا بھی پروفٹ آپ کو دے دیں گے. نہیں ہے, یہاں ممبر کی بات نہیں ہے. یہاں مثال جو انہوں نے بات فرمائی ہے کہ ہمارے سرمائے پر 1 کروڑ روپے فرض کیجئے کسی نے رکھ دیا, صحیح ہے, تو اب وہ روزانہ کی بنیاد پر, ہفتہ وار بنیاد پر, ماہانہ بنیاد پر, سالانہ کوئی بنیاد اسکیم پر تھی, کوئی کاروبار چلا, انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا بلڈنگیں بنائیں گے فار ایگزامپل, اور ہم جو ہے نا وہ کاروبار کریں گے, آپ ہمیں پیسہ دے دیں مداربت پہ, آپ ہمیں پیسہ دے دیں مختلف ناموں. جب بھی کوئی ایسا آئے گا آپ کو اس چھنی سے گزارنا ہوگا جو میں نے کہا ہے. آپ کو یہ پوچھنا ہوگا کہ بھائی یہ ہیں, اگر وہ اس طرح رجسٹرڈ ہیں, کاروبار ان کا حلال ہے, علماء اکرام کی نگرانی ہے, علماء اکرام یہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں, اور وہ علماء اکرام اس معاملات کو پہ عبور رکھتے ہیں, تو پھر جائز ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر مناسب نہیں ہے, جائز بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس کو حکومتی اجازت اسے حاصل ہے یا نہیں ہے, پہلی سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں گے حکومتی اجازت موجود ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ تمام یہ چیزیں کہ علماء کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے, سرٹیفکیٹ شرعی ہے یا نہیں ہے, تو اب ان کا کوئی آڈٹ اکاؤنٹ بیلنس شیٹ کوئی چیز ہے نہیں ہے, مطلب کوئی چیز فضا میں نہ ہو. یہ مطلب ہمارے ساتھ بہت مرتبہ ہو چکا ہے نا اس ملک میں, فضا میں نہ ہو چیزیں, اور پرسپشنز پہ نہ ہو, عقیدت کی بنیاد پہ نہ ہو. یہ آپ معاملات کو دیکھیں اور فقہ کی روشنی میں دیکھیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب کیونکہ حکومت SCCP یا سینٹرل بینک یا کوئی وہ اس بات کی خود اہتمام کرتے ہیں. ابھی بھی چند دنوں پہلے SCCP نے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے جس میں پونجی اسکیمز کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ان لوگوں سے ہوشیار رہیں, اور یہ جو ہیں وہ جعلی اسکیمیں ہیں, ان میں کوئی اپنا پیسہ نہ لگائے. تو وہ اس میں ہمیں سمپلی اس کرائیٹیریا سے گزارنا چاہیے. ہر کسی جو ہے نا اس طرح اسکیم پہ, اشتہار پہ اپنے پیسے نہیں دینے چاہیے, نہیں لگانے چاہیے. اور اگر یہ شرعی بنیاد پر چل رہی ہیں یہ اسکیمیں تب ان کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. محمد اشرف وہ خود اسکیم رہے گی بھی نہیں, وہ پھر پراپر کمپنی بنے گی, رجسٹرڈ ہوگی, وہ خود آ جائے گی. بالکل. اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ کیا اس طرح روزانہ, ماہانہ, ہفتے وار جو ہم پروفٹ لے رہے ہیں یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے. آپ نے جو بات فرمائی کہ یہ چھلنیاں لگی ہوئی ہیں, اگر یہ چھلنیاں اجازت دے رہی ہیں, گزار دیں ان چھلنی سے, اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے تو بالکل ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی یہ بات. محمد اشرف خان صاحب ہیں کراچی سے. سوال ان کا یہ ہے کہ آج کل دنیا بھر میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کام کر رہے ہیں جس میں ناپاک پانی بھی صاف ہو جاتا ہے, کیا ہم اس پانی سے وضو وغیرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, واٹر ابھی تک جو فتویٰ تمام دارالفتاؤں سے ہے اس ٹریٹمنٹ کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ نجاست حقیقی کیونکہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے پیشاب پخانہ, تو بظاہر جو پانی آپ کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے وہ صاف تو ہو جائے گا لیکن وہ پاک نہیں ہوتا ہے. مطلب پاک ہونے سے مراد یہ کہ اس سے آپ وضو غسل یہ نہیں کر سکتے, اس سے وضو غسل اس پانی سے نہیں ادا ہو سکتا. اور یہ اس وقت کی دنیا کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر اب اس پر مزید بھی ریسرچ ہو رہی ہے, مزید بھی بحث ہو رہی ہے, فقہی ابحاث بھی اس پہ ہو رہی ہیں, لیکن اب تک کا فتویٰ یہی ہے کہ وضو نہیں ہو سکتا, وضو غسل نہیں ہو سکتا, اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا. ہاں, آپ کو پاک پانی کی ضرورت ہے, یہ پاک پانی نہیں ہے, یہ پاک پانی نہیں ہے. سمپل سی بات ہے کہ جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کو صاف کر دیتے ہیں. واٹر ٹریٹمنٹ ٹوائلٹ کے پانی کی یہ ہو رہی ہے. جی وہی سوال. سمپل واٹر ٹریٹمنٹ تو ہو رہی ہوتی ہے بہت سارے پلانٹس میں, وہ تو آپ ویسی مطلب صرف اور صرف اس پانی کو صاف کرنے کی کوئی ٹریٹمنٹ لگی ہوئی ہے, وہ تو صحیح ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو پاک پانی پاک ہی ہوتا ہے, اس کے اندر سے گندگی کو دور کر دیتے ہیں.
کوئی ریت ہے، کوئی ریت کے ذرات ہیں، کوئی ایسی وہ اس چیز کی ہے، اجازت ہے، لیکن یہ ناپاک پانی، جی جی اس کی سیوریج کا پانی، نہیں، سیوریج کے پانی، سیوریج کے پانی کو یہ ٹریٹ کر ٹریٹمنٹ کے بعد پاک نہیں اس سے وضو نہیں ہو سکتا، اس سے غسل نہیں ہو ہوتا. اس کو کوئی بھی ابھی تک فقہا جو ہے وہ اسٹیٹ چینج نہیں مانتے، اس کو استحالہ یا تبدیل ماہیت نہیں مانتے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات. نبیل صاحب کا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ حکومتی رہائشی اسکیمیں آ رہی ہیں، یہ سودی اسکیمیں ہیں، کیا ان پیسوں سے گھر بنوایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو اسکیمیں آئی ہیں اس میں دونوں طرح کے بینکوں نے جاری کیے ہیں، لیکن اسٹیٹ بینک نے کوشش یہ کی ہے کہ ہر بینک کی جو اسلامی شاخیں ہیں وہی اس اسکیم سے کام کریں، اور اسلامی بینکوں نے بھی اس اسکیم سے کام دیا ہے، فراہم کر رہے ہیں. اسلامک بینک جو ہے وہ مشارکہ متناقصہ کی بنیاد پہ، ڈیمینشنگ مشارکہ کی بنیاد پہ مکانات فراہم کر رہا ہے اس اسکیم کے تحت. تو اس اسکیم کے تحت جو ہے وہ ڈیمینشنگ مشارکہ پہ مکانات جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. بالکل اچھا جی، ڈیمینشنگ مشارکہ کی بنیاد پہ اسلامی طریقے کار کے اعتبار سے، جو اسلامی طریقہ سرمایہ کاری ہے اس اعتبار سے تمویل کے طریقے موجود ہیں، اور وہ ڈیمینشنگ مشارکہ ہے، اور اسلامک بینک بھی کر رہے ہیں، بلکہ جو سودی بینک کی اسلامی شاخیں ہیں ان کی اسلامک برانچز ہیں وہ بھی کر رہی ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا تو جو ڈپٹی گورنر ہے محترمہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو انسٹرکشنز ہی یہ دی ہیں کہ آپ اپنی اسلامی ونڈوز سے اس کو کریں، سب کا سب، سارے کا زیادہ سے زیادہ جو آپ کی اس کی تمویل ہے، اس کی فائنینسنگ ہے، وہ اسلامک فائنینسنگ کریں. تو اگر وہ اسلامک فائنینسنگ ہے، ڈیمینشنگ مشارکہ کی بنیاد پہ ہے، تو اسلامک بینک سے لے لیں، نہیں تو اگر آپ کسی سودی بینک کی بھی اسلامک برانچز سے لیں گے تو وہ بھی جائز ہے، تو اس سے لے لیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ حکومت کی رہائشی اسکیموں کو اویل کیا جا سکتا ہے جو اسلامی طریقہ کار کے تحت لیکن مل رہی ہیں. حکومت جیسا آپ نے فرمایا کہ لیکن حکومت اس میں دوسرے بھی کر رہے ہیں، اور سودی بینک بھی فراہم کر رہے ہیں، سودی بینک بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر سودی بینک سے بھی کرنا ہو تو ان کی اسلامک برانچز سے کر لیا جائے تو پھر یہ جائز ہے. جائز ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے. افشاں صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ کیا آذان کے وقت ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں؟ بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور اذان کی آواز آتی ہے، تو کیا گفتگو ہو سکتی ہے اذان کے وقت کے مؤذن صاحب محلے کی مسجد سے اذان دے رہے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یہ دو سوالات. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا ضروری ہے، اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان کا جواب دینا مسنون ہے. اور اذان ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اور آپ تلاوت کر رہے تھے، اور اثناء تلاوت کے دوران اذان ہو گئی، ٹھیک، تو اب اس کے اندر فقہا نے یہ لکھا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ آدمی تلاوت روک دے اور اذان کا جواب دے. لیکن تلاوت کرتا رہا اور اذان کا جواب تلاوت کے دوران دیتا رہا تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ کسی نیک عمل میں ہی لگا ہوا ہے اس میں. لیکن افضل یہی ہے کہ تلاوت کو روک دے. ہاں البتہ کہ آدمی گفتگو کر رہا ہے، دنیا کی کوئی گفتگو کر رہا ہے، کوئی آپس کی گفتگو چل رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں گفتگو کو روک کے اذان کا جواب دینا چاہیے. لیکن کوئی استاد، کوئی فقیہ جو ہے، کوئی عالم جو ہے بیان کر رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، اور وہ نہ رک کے اور درس کے دوران ہی وہ صرف اذان کا جواب دیتا رہے لیکن درس کو نہ روکے تو بھی جائز ہے، وہ دینی کام کر رہا ہے. لیکن وہاں بھی افضل یہی ہے کہ رک جائے اور اذان کا جواب دے اور پھر شروع کرے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک استاد، کوئی مفتی، کوئی عالم لیکچر دے رہا ہے تو اس لیکچر کے دوران وہ اذان سن رہا ہے اور جواب دے رہا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن آپ نے جو بات فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی ایک کوئی صاحب یا صاحبہ کر رہی ہیں اور تلاوت قرآن کے دوران میں کوئی جواب دے دیتے ہیں، جواب کیسے دیا جائے گا کہ قرآن کریم کی جو توجہ ہے تلاوت کی پھر وہ نہیں بٹے گی؟ کہ دیکھیں اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے وہ یہ کہ جب بھی مؤذن صاحب اذان دیں تو جو وہ الفاظ کہیں گے آپ بھی وہی ریپیٹ کریں گے. اب مؤذن صاحب وہاں سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ فرما رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کریم بھی پڑھ رہا ہوں، تو دونوں کام کیسے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیے میں یہ افسوس کر رہا ہوں کہ جس جگہ پہ اسی لیے فقہا نے
افضل عمل تو یہی لکھا ہے کہ اس جگہ پہ تلاوت کو روک دیا جائے اور تلاوت روک کر جواب دیا جائے. لیکن اگر کوئی آدمی نے تلاوت کو نہیں روکا کرتا رہا تو اس کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا. اگر اس نے جواب دے دیا تو جائز کہا جائے گا. اس کو گناہ کہنا ذرا مشکل ہوگا اس موقع پہ. ہاں البتہ آپ کا جو اشکال ہے وہ اپنی جگہ ویلڈ ہے، کیونکہ آدمی جب اذان کے الفاظ یہ تشویش ذہن میں رہے گی کہ اس وقت کون سا جواب دینا ہے، کیا الفاظ کہے ہیں مؤذن نے، تو اس کی وجہ سے توجہ تو بٹے گی. وہ توجہ جو بٹے گی تو وہ تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کا جو خشوع اور خضوع ہے تلاوت کا وہ تو متاثر ہوگا. ایک تو یہ خشوع اور خضوع کی بات ہوئی، اور وہ افراد جو قرآن کریم کے معنی مفاہیم سمجھتے بھی ہیں اور وہ تلاوت کر رہے ہیں تو پھر اس آیت میں انوالو ہوتے ہیں، وہ تو انوالومنٹ پھر وہ توجہ وہ بڑھ جاتی ہے. تو نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ، وہ انوالومنٹ تو ہو نہیں سکتی نا. وہ انوالومنٹ تو کیونکہ آپ مطلب ذہن جو ہے نا وہ اتنا ملٹیپل فیکٹرز پہ کام بیک وقت نہیں کر رہا ہوتا ہے. مطلب آپ جو ہے نا وہ ملٹائی تھنکنگ جو ہے نا وہ اتنی آسان نہیں ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت جو ہے وہ آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ جواب دینا ہے، اس کے علاوہ اس سے جو پہلو نکل رہا ہے یا کوئی نیا نقطہ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں کوئی نئی چیز آ رہی ہے کہ یہ نیا مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ اس کی تو دلیل مل گئی اس آیت کے اندر اور یہ مسئلہ تو نکل آیا اس آیت سے. وہ جو استخراج ہے وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ استخراج تو مشکل ہے اس طرح. اس لیے یعنی خلاصہ یہ ہوا ہماری گفتگو کا کہ بہتر تو عمومی طور پہ یہی ہے کہ آپ اس عمل کو جس عمل میں لگے ہوئے ہیں اس کو روک دیں، اور وہ تلاوت ہے یا تقریر ہے یا کوئی بیان ہے یا کوئی چیز ہے، اور اذان کا جواب دیں. جی اذان کا جواب دیں، اور اذان کا احترام بھی واضح ہو رہا ہے کہ یہ اذان کا احترام ہے. اشفاق صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا زوال کے وقت نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ زوال دیکھیں 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک. سورج نکلنے کا وقت جو تقریباً 10 منٹ کے قریب ہوتا ہے، جی، عین زوال، اور اسی طریقے سے غروب کا وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت. ٹھیک. ان 3 اوقات میں نماز کا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 2 اوقات ایسے ہیں جس میں نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ایک صبح صادق سے لے کے سورج نکلنے تک کا وقت، اور ایک عصر کی نماز سے لے کے غروب ہونے تک کا وقت. عصر کی نماز کے بعد غروب تک نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. سوال ہے نماز جنازہ کے بارے میں. تو نماز جنازہ کے لیے بھی یہی حکم ہے جو باقی نمازوں کا ہے کہ زوال کے وقت نماز جنازہ کو نہیں ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیونکہ یہ زوال کا وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے، یہ 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، 10 منٹ اس میں انتظار کر لیا جائے، اس کے بعد ادا کر دیا جائے، اس کے بعد زوال کے وقت نہ پڑی جائے. بالکل. کیونکہ اس کے اندر ان 3 اوقات میں تعمیم ہے، بالکل عموم ہے، یہ سب نمازوں کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ ویڈیو کوسچنز پھر یہ سوالات آپ کی خدمت پہ رکھیں گے ہم. مفتی صاحب کے لیے پہلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب. ایک شخص کسی بیوہ سے شادی کر لے تو وہ بیوہ کے بچے اس کی وراثت میں حصے دار ہوں گے؟ جناب والا دیکھیں اصل میں یہ دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد، حقیقی اولاد کتنی ہے. ٹھیک. ایک یہ تو اس کی اولاد نہیں ہے نا، کسی اس کی جو ہے بیوہ، اس کی تک تو پہنچنے میں ابھی تو براہ راست وہ ان کے وارث نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اپنے وارث جو بنیں گے وہ تو اپنی اولاد بنے گی، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی. ہاں بیوی جو ہے وہ وارث ہوگی، وہ جو عورت ہے وہ عورت جو ہے وہ وارث ہوگی. لیکن اب سوال سے جو میں سمجھا ہوں، سوال یہ سمجھاؤں کہ اس نے کسی بیوہ ایسی عورت سے شادی کی ہے جس کے پہلے سے بچے تھے. جی ہاں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب اگر اس کی بھی پہلے سے شادی تھی، 2 ہی حال ہو سکتے ہیں نا. پہلے اس سے یہ خود پہلے شادی شدہ تھا یا شادی شدہ نہیں تھا، اس کی پہلے سے اولاد تھی یا اولاد نہیں تھی. اگر ان کی پہلے سے اولاد نہیں تھی اور اس بیوہ سے شادی کی
اور اس بیوہ کی طرف سے یہ آئے ہیں، تو یہ بچے وارث نہیں ہیں اس کے، اچھا اس کی میراث میں اس کے وارث نہیں ہے، اس کی میراث کے تو اس وقت دیکھا جائے گا، ہاں اس کا انتقال ہو جائے گا تو یہ بیوہ کیونکہ اس کی بیوی ہے ٹھیک. یہ وارث ہوگی، لیکن یہ وارث نہیں ہوں گے. یہ بیوہ تو وارث ہوں گی لیکن جو بچے ساتھ آئیں وہ وارث نہیں ہوں گے. نہیں، وہ اچھا وارث نہیں اچھا ہوں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ بھائی اب اس کے تو اپنے حقیقی، اگر اپنی اولاد تھی تو پھر وہ اولاد ہوگی. ٹھیک. اچھا بیوہ جب آ گئی ان کے نکاح میں اور اس کے بعد جو بچے ہوئے وہ وارث ہوں گے؟ جی وہ تو وارث ہوں گے نا. وہ تو وارث ہوں ہوں گے، گے، بالکل وہ وارث ہوں گے. یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ باپ شریک، وہ تو ماں شریک اور باپ شریک اور دونوں باپ ایک ہی شریک. ہوں گے نا، وہ تو باپ شریک ہوں گے نا. جی ہاں بالکل. نہیں جو ورثہ میں باپ شریک کتنے ہیں اور ماں شریک کتنے ہیں، جی جی. تو وہ تو جو بچے ساتھ آ رہے ہیں بیوہ کے وہ ورثہ میں شمار نہیں ہوں گے. کلیئر ہو گئی بات. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بہروں بر، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن روزہ قیامت کتنے لوگوں کی شفاعت کر سکے گا؟ پروردگار بہروں بر، ایک حافظ قرآن روز قیامت کتنے بندوں کی سفارش کر سکتا ہے، یہ کتنے لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا ٹھیک. جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے. اللہ اکبر. کہ اللہ جل شانہ کیا رحم ہے، کرم ہے، فضل ہے، اللہ جل شانہ اس کو اختیار دیں گے تو وہ اس سے زیادہ کی سفارش کرے گا، بشرط اللہ ہے اکبر. کہ اس کا جتنا اس نے اپنے قرآن پہ عمل کیا ہوگا اور جتنا اللہ کے یہاں وہ محبوب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کو شفاعت کا حق دے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو وہاں پہ سخاوت کا ہے، کرم کا ہے، فضل کا ہے. تو یہ حافظ قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایسے جن پر 10 آدمی جن پہ جہنم واجب ہو چکی، کہ اللہ اس قرآن کی نسبت کی برکت سے اس کو نواز دیں گے کہ یہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ یہ نسبت اس کے ساتھ لگ گئی ہے تو یہ بلند ہو گیا ہے. اللہ قرآن کی نسبت دیکھیں، حافظ قرآن تو انسانی ہے نا، کس چیز نے اس کو بلند کر دیا؟ اس قرآن. اب یہ حامل قرآن ہے تو انیق صاحب ظرف کی قدر تو بقدر مظروف ہوتی ہے نا. اللہ اکبر. تو اس کی جو قدر و منزلت ہے فرشتوں کے ہاں اور اللہ جل شانہ، آپ سوچیں نا حدیث میں آتا ہے کہ محشر کا میدان ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان کھڑا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جوڑے کو آگے بلائیں گے، ان کو آگے بلائیں گے، فلاں ابن فلاں آگے آ جاؤ آگے. آسمان سے ایک تاج آئے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، وہ ان کے سروں پہ رکھا جائے گا. تو لوگ آپس میں چیما گوئیاں کریں گے یہ کون ہے؟ تو کہیں گے کہ بھائی یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، ان کا اعزاز کیا جا رہا ہے. جب حافظ قرآن کے والدین کا یہ اعزاز ہے تو قرآن پڑھنے والے کا اعزاز دوسروں کے لیے شفاعت قبول ہو رہی ہے. خود اس سے کہا جائے گا کہ بھائی قرآن کی آیات پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے چلے جاؤ. 6000 سے زیادہ آیات ہیں، آپ پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کے درجات کا فاصلہ، ایک ایک درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. تو حافظ قرآن کی جو ساری عزت ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس قرآن کی، یہ قرآن کی نسبت جس کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے لانے والے فرشتے کے ساتھ لگ جائے تو وہ فرشتہ بلند ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ جس نبی پہ اتر جائے اس نبی کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، جس امت پہ آ جائے اس امت کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، پڑھنے والے کا درجہ بلند. یہ ایسی اللہ کا کلام ہے، اس کی نسبت جس کے ساتھ لگ جائے گی اس چیز کی قیمت بڑھ جائے گی. اور ان صاحب چیز کی قیمت تو نسبت کے ساتھ ہی تو ہوتی ہے نا. یہی ٹائل ہے، یہ مسجد میں لگ جائے گا جا کے تو اس کی نسبت بدل جائے گی. اب لوگ ادب کریں گے، لوگ جوتے اتار کے چلیں گے، اب بدل جائے گا. یہ روڈ پہ ہوگا تو سب اس کو رونتے چلے جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں. ٹائل تو ایک ہی ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ نسبت بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. اب اس کی نسبت بدل گئی. تو حافظ قرآن کی بھی جو اللہ نے اعزاز اور اکرام رکھا ہے وہ اس نسبت کے ساتھ رکھا ہے. اس لیے علماء نے دوسری طرف وعید لکھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، یعنی سب سے افضل عمل ہے قرآن کا یاد کرنا، اور بڑے کبائر میں سے ہے قرآن کا یاد کر کے بھول جانا. اللہ اکبر. یعنی یہ نسبت زائل ہو جائے تو اس سے بڑا نقصان دنیا میں کوئی، یہ نسبت قائم رہے، بدنصیب آدمی کوئی نہیں ہے.
تو اس نسبت کو جتنا، اس لیے فرماتے ہیں نا کہ بھائی آدمی کو نیت ضرور کرنی چاہیے کہ اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بناؤ، نہیں تو جتنا کر سکتے ہو اتنا قرآن یاد کرواؤ، اپنی اولادوں کو کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا سینے میں ہونا چاہیے. یہ اپنی اولادوں کو لازم کرے، نیت کرے اس کی کہ میری اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ قائم ہو جائے، کچھ حصہ ان کے سینے میں، ہر ایک کے سینے میں قرآن موجود ہو، اور خود بھی اس کا اہتمام کریں، یاد کرنے کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. تو حافظ قرآن کی بڑے فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں حافظ قرآن کے. اور جو 30واں سپارہ ہے اس کی چند صورتیں ضرور اولاد کو حفظ کروا دینی چاہیے، جو نماز میں اکثر و بیشتر پڑھی جاتی ہے. اچھا، نسبت کی آپ نے بات کی، بہت اچھی بات کی. جس چیز سے نسبت ہوتی ہے تو پھر اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. پھر آپ نے بات کی یہ امت کا بھی ذکر کیا آپ نے کہ یہ امت بلند ہو گئی کیونکہ ہماری کتاب قرآن کریم. اللہ اکبر. حامل قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب. اقبال فرما رہے ہیں نا کہ تو حامل قرآن ہے اور تجھ میں ذوق طلب ہی نہیں ہے. العجب ثم العجب ثم العجب. مجھے تعجب ہے، شدید تعجب ہے، شدید تعجب ہے. اللہ اکبر. تو حافظ قرآن کا اتنا مرتبہ، لیکن حامل قرآن کا بھی تو کوئی مرتبہ ہے. اسی بات ہے. اصل تو یہ یعنی عجیب بات کیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حافظ قرآن بھی کہ جتنے آگے درجات ہیں وہ حامل قرآن کے اوپر ہی ہیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے، جو حدیث ہے نا کہ آیت پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت وہی آیت یاد رہے گی جن پر عمل کیا ہوگا. اگر عمل نہیں کیا ہوگا تو آیت اس وقت یاد نہیں آئے گی. جی ہاں. تو حامل قرآنی تو ہوگا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ مل رہا ہوگا. حامل قرآن کی نسبت بھی عالی نسبت ہے، اور یہی اقبال کا بالکل صحیح رونا ہے، صحیح شکوہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، اولین اور آخرین کے علوم کا مجموعہ ہے، قیامت تک آنے والے ہر سوال کا جواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوزے میں بند کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے. پھر بھی تمہارا ذوق نہیں جاگتا، پھر بھی تمہارے اندر کوئی طلب نہیں اٹھتی ہے، اور پھر بھی تمہیں جو ہے وہ عمل کرنے کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا ہے. تو واقعتاً تعجب تو ہے. اور اسی لیے ایک بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول پیدا کرنا کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق پیدا ہو، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو. اسکولوں میں چلیں، اب الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اب اسکولوں میں حکومت نے کچھ اس کی سرپرستی کی ہے، اور اب اپنے نصاب میں اس بات کو لے کر آ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو الحمدللہ، اور بہت ہی زبردست قدم ہے. میں تو کہتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے، ہمارے وزیر تعلیم ہیں مشفقت صاحب، وزیر اعظم ہیں، اور تمام وہ حضرات جو اس میں معاون بن رہے ہیں، یہ ان کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اچھا، اس سلسلے میں کیونکہ آپ کا واسطہ اور شعبہ بھی یہ تعلیم ہے، سرکاری سطح پر تو یہ وزیر اعظم اور وزیر تعلیم وغیرہ، اس سے جو ہماری حکومتی مشینری ہے وہ کام کر رہی ہے، لیکن ہمارے پاس اب یہ کہ نجی تعلیمی ادارے وہ بہت بڑھ گئے ہیں اس ملک میں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں وہاں بھی یہ اصول. میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں، ان کو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ بھائی ہمیں کوئی سختی نہ کرنا پڑے، بغیر سختی کے ہی اس پر آ جائیں آسانی کے ساتھ. ورنہ میں کہوں گا کہ ہر صوبے کی وزارت تعلیم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نجی شعبوں میں بھی اس کو جاری کروائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے جب طے کر لیا کہ ہمارا نصاب یہ ہوگا اور یہ پڑھانا ضروری ہوگا، تو آپ نے جیسے زبانوں کے بارے میں کہا ہے، بعض صوبے کرتے ہیں. ہمارے یہاں صوبہ سندھ ہے، ہمارے صوبہ سندھ کے اندر جو ہے وہ وزارت تعلیم نے نوٹیفیکیشن دیا ہوا ہے کہ سندھی تعلیم آپ پڑھائیں گے، سندھی زبان کو پڑھائیں گے. تو نجی تعلیمی ادارہ بھی پڑھاتا ہے، کیونکہ ہماری انفرادی اور قومی زندگی کے لیے قرآن کریم ضروری ہے، اس کی روح ہے. قرآن کریم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں اس کے بغیر. گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، یہ بھی اقبال کہتے ہیں. بالکل. کہ مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو تیرے لیے ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کریم کو چھوڑ کر زندہ رہ لے. اللہ اکبر.
کی زندگی، آپ کی شناخت، آپ کی بقا کا مدار قرآن کریم ہے. سبحان اللہ. تینوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ کی زندگی سے روح نکل جاتی ہے. چلتے پھرتے حیوان ناطق ضرور ہوتے ہیں، لیکن انسان جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ نہیں رہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کی شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے. انیق صاحب، شناخت مٹی سے نہیں ہوتی ہے، مٹی کے ٹیلوں کی سرحدوں سے نہیں ہوتی ہے. آپ کی شناخت اللہ نے خود مقرر کی ہوئی ہے. آپ کی شناخت قرآن نے بیان کی ہوئی ہے، وہ ہے شناخت. اس کو چھوڑنے کے بعد بھائی نادرہ کا سرٹیفکیٹ آپ کی شناخت نہیں ہے. آپ کی شناخت یہ ہے کہ آپ قرآن کے ماننے والے ہیں، آپ حامل قرآن ہیں. یہ ہے آپ کی شناخت. آپ اللہ کے سفیر ہیں، آپ خیر امت ہیں. یہ ہے آپ کی شناخت. اللہ نے آپ کو احسن تقویم میں بنایا ہے. یہ ہے آپ کی شناخت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جو رتبہ رکھا ہے، جو آپ کی نسبت رکھی ہے، جو آپ کا ٹائٹل رکھا ہے، اس کو چھوڑ کر آدمی اور کرے تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی شہزادہ جو ہے وہ بھنگی کا کام کرے کہ کہنے کا کام میرا یہ ہے، اور شہزادی کچھ. بھائی اللہ نے جس کام کے لیے رکھا ہے تمہیں، تو وہ معلوم یہ ہونا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے. بالکل. تو مقام مسلم یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ میرا مقام ہے کیا. انی جائل فی الارض خلیفہ. تو خلافت الہی کا میں اہل ہوں. تو میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی. تو جب قرآن سے جڑتا ہے ایک انسان تو پھر اس کے مراتب بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور چیزیں اس پہ کھلتی چلی جاتی ہیں، اور حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں. اس کے سامنے جو ہے وہ، یعنی آپ سوچیں نا کہ وہ جو ایک سفر ہوتا ہے نا علم یقین کا، وہ سفر خود بخود طے ہوتا چلا جاتا ہے. عین الیقین تک پہنچنے کے لیے جو آپ کا سفر ہے وہ قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اس کے لیے قرآن ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے جو آپ کے اوپر ان حجابات کو اٹھاتا ہے، اور آپ سے حجاب خود بخود، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا غیبی نظام چل کیسے رہے، اللہ کائنات کو چلا کیسے رہے. اللہ جو رب ہیں، ربوبیت کے حقائق آپ پہ کھلتے چلے جاتے ہیں. جتنی اس قلب آپ کا قرآن سے تعلق بڑھتا جائے گا، قلب سے کدورتیں دور ہوتی چلی جائیں گی. جتنی کدورتیں دور ہوتی چلی جائیں گی، اللہ سے آپ کا رشتہ بڑھتا چلا جائے گا. اور آپ کے اوپر خود آپ کی انعکاس، ریفلیکشنز جتنے اچھے ہوتے چلے جائیں گے، یہ خود آپ پہ انوارات کھلتے چلے جائیں گے. ورنہ یہ حجاب در حجاب در حجاب در حجاب ہے آدمی کے اوپر، کیونکہ کھلتا ہی نہیں ہے. آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتا. آدمی سارا زندگی جو ہے وہ اسباب کے اندر ہی کھویا رہتا ہے. مسبب الاسباب کی طرف نگاہ ہی نہیں جا پاتی، خالق الاسباب کی طرف نگاہ ہی نہیں جا پاتی. تو قرآن سے جو تعلق ہے، قرآن سے جو ایک نسبت ہوتی ہے، وہ اصل میں یہ نسبت اللہ تعالیٰ سے گہری وابستگی پیدا کرتی ہے. بالکل اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ سے تعلق جوڑتی ہے. اور پھر آدمی کو اس استحضار کی توفیق ہوتی ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان ہے کیا. اور پھر اب آدمی اپنا جائزہ لینا شروع کرتا ہے نا کہ میرا مقام کیا ہے، میرا مقام کیا ہے. دیکھیں انیس صاحب، اسی لیے سب ہم نے بڑوں سے ہمیشہ یہ سنا، یہ سب کہتے ہیں کہ دیکھو استحضار حیثیت جو ہے نا وہ ایمان کا پریزرویٹو ہے. اپنی حیثیت کا استحضار کرتے رہنا، اپنے مقام کی ذمہ داری کی حیثیت کا استحضار کرتے رہنا، یہ قرآن سکھاتا ہے. قرآن آپ کو سکھاتا ہے اللہ کے ساتھ رہنا اور اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا. بالکل. کس سے پوچھوں میں بھلا منزل جانا کا پتہ، اس کو لگ جاتی ہے چپ جس کو خبر ہوتی ہے. اس کو لگ جاتی ہے. حجابات کی بات فرما رہے تھے. لیکن قرآن کی جو مقام ہے، اور جو اقبال بھی درمیان میں آئے، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہلا دیتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. دیکھیں یہ تو اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی یہ واقعتاً ایسا لگتا ہے شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تھا ہی معاملہ، لیکن
ایسا لگتا ہے کہ شاید آج کی زندگی میں دیکھیں تو شاید سامنے رکھ کر سامنے بات کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ورنہ جو حال ہے ہم سب کا وہ ہم سب جانتے ہیں. قرآن کریم ہماری زندگی کی ترجیحات میں کہاں ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے. ہماری انفرادی, اجتماعی, خاندانی, حکومتی ترجیحات میں آج قرآن اور قرآن کے احکامات کہاں ہیں, یہ سب اللہ کے یہاں جواب دیں, ہم سب جواب دیں. اللہ کے یہاں جواب دینا ہے کہ قرآن ہماری ترجیحات میں کہاں تھا. سب جواب دہ ہیں جیسے آپ نے بات فرمائی, لیکن والدین آپ نے آغاز میں ایک تجویز پیش کی تھی وہ یہ کہ گھر کا ماحول بنائے جائے, قرآن سے قربت ہو جائے. اور اگر بالفرض محال اللہ نہ کرے کہ والدین نے قرآن کریم سے ایک تعلق نہیں جوڑا, ایک صاحب یا صاحبہ عاقل بالغ ہو گئے, بڑے ہو گئے, لیکن اب تو وہ جوڑ سکتے ہیں کم از کم 3 آیات روز پڑھیں قرآن کریم کی, کم از کم 3 آیات. 15 منٹ کافی ہیں سمجھنے کے لیے, ترجمہ تفسیر 15 منٹ, 3 آیات کم سے کم, 4 آیات, 5, پورا رکوع روز پڑھیں. 1 سال کے اندر وہ اپنے اندر خود تبدیلی دیکھیں گے. خود تبدیلی قرآن جب اندر اتر جاتا ہے تو قرآن نور, وہ خود آدمی کو وہ نور یخرجہم من الظلمات الی النور. تو قرآن تو شفا ہے, رحمت ہے, میزان ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ تو رحمت ہے اور بالکل. اللہ اکبر. تو قرآن کریم پہ تو مہینوں کیا سالوں گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن قرآن کریم عمل کا تقاضا کرتا ہے کہ جو پڑھ رہے ہو اس کو سمجھو, اس پہ عمل کرو اور اس کو حرز جاں بنا لو, اس کا ابلاغ کرو, وہاں تک پہنچاؤ قرآن کو جہاں تک ابھی تک نہیں پہنچا. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار, بڑا ممنون آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے, تشریف لاتے ہیں اور دین سے ہمیں جوڑتے ہیں, ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے, کیسا دیکھنا چاہتا ہے, کس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ دین ہمیں عرفہ مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے. مسلمان غالب ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے, مغلوب ہونے کے لیے نہیں. لیکن قرآن کریم سے دور رہ کر کبھی غالب حیثیت کے مالک ہم نہیں ہو سکتے. وقت مکمل ہوا, بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے, لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں مفتی صاحب سے پھر سیکھیں گے. میں آپ کا ایک بار پھر شکر گزار. خواتین و حضرات, آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے بخشش اور عافیت اور نیک توفیق طلب کرو. اللہ سے بخشش اور عافیت اور نیک توفیق طلب کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر